خوش آمدید کہیں گے آپ کو شہر رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو آپ سب کے لیے سجائی گئی ہے اے ٹی وی کی طرف سے۔ جناب ہم بات کر رہے ہیں قاری نجم سے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم جس شعبے سے ان کا تعلق ہے تو ہم تھوڑا سا ڈر و خوف محسوس کرتے ہیں بات کرنے سے، احترام بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان تمام سے کہتے ہیں نا کہ جو ہماری سوچ ہے یا جو ان کے بارے میں متس ہوتی ہیں وہ آپ نے ٹوٹلی ان کو نگیٹ کر دیا۔ ہمیں بڑا اچھا لگا آپ وہی سے بات ہے سوال نا، کرنے میں۔ ٹپیکل مولوی صاحب سے بات کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ کچھ ایسا نہ بول دیں کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ برا مان جائے، کیونکہ ایک باؤنڈری ہمیشہ سے استاد کا رتبہ کریٹ بہت بڑا رکھی ہوتا گئی ہے۔ اصل میں جو ہے وہ علماء حضرات بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں۔ ہاں جی جی ہاں، چونکہ میں تو ان لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، بڑے فنون لطیفہ سے بڑا ان کا شغف ہوتا ہے، اور اپنی ذاتی محفل میں بہت زیادہ ہنستے کھیلتے ہیں عام لوگوں کی طرح ہی، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک بن جاتا ہے کہ پرسیپشن بن جاتی ہے، لیکن وہ بھی میرے خیال آپ نے ڈر کہا، میرے خیال ڈر سے زیادہ وہ احترام ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا لفظ نہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہ نا مولوی صاحب بیٹھے ایسا کچھ مت کہنا، تو وہ ذرا تھوڑے میرے خیال کانشیس رہتے ہیں علماء سے گفتگو کرتے ہوئے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی بھی عالم سے جو کہ روشن خیال ہوں، آپ ان سے گفتگو کریں گے، تھوڑی دیر بعد آپ خود ہی کمفرٹیبل ہو جائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو کتنا زیادہ کمفرٹیبل رکھتا ہے اپنے ساتھ گفتگو میں۔ ہاں، اگر وہ ایک یعنی دائرے کے اندر ہی بند رہتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں تو پھر یقیناً دوسرے انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑے ٹائم بعد وہ خود اچھا وہ ایک سوال رہ گیا تھا، وہ پوچھ لیں ان سے۔ ہاں، پھر قرت کی طرف ہم نے آنا ہے۔ بالکل، وہ ایک سوال میں ابھی بھی ڈسکس کرتی تھی رضا سے کہ آپ سے ضرور پوچھیں گے، آپ نے کہا کہ آپ کو شوق تھا ایکٹنگ کا، وہ بتا دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوسرا سوال کریں گے۔ میں شروع میں مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا تو میں ایکٹر بننا چاہتا تھا، تو میں نے والد صاحب سے کہا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جب انہوں نے کہا نا کہ یہ اب ہٹ نہیں رہا پیچھے، تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو شوق ہے، شوق پورا کر لیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی، تو انہوں نے وہاں پہ ایک پروڈیوسر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے، تھوڑا بھتیجا ہے تو ایکٹنگ کا شوق ہے تو شوق پورا کرا دو۔ تو چونکہ والد صاحب اس طرح سے تنگ نظر نہیں تھے، وہ مطلب خواہش کا احترام کرتے تھے بھی کیا ہے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ اس طرف جائے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا یہ کیا چیز ہے، اور پھر اس کا وہ شوق ختم ہو جائے خود بخود۔ تو وہ جیسے ہی گئے بات کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نیکسٹ ہماری 3 مہینے بعد ایک ہماری سیریل ہونی ہے تو اس میں اس کو کاسٹ کروں گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے، جب اللہ نے آپ سے کسی بھی شعبے میں کام لینا ہو تو وہ آپ کی دل کی حالت کو خود ہی بدل دیتا ہے۔ تو انہی 3 مہینوں میں میرا شوق اتنا زیادہ قرات کی طرف ہو گیا کہ میں بھول بھال گیا کہ میں نے کوئی شوبز میں جانا تھا۔ اچھا، آپ سے یہ بات پوچھنے کا مقصد یا مطلب یہی تھا کہ ہم بتانا چاہتے اپنے ناظرین کو بھی کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی خواہش کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں، وہ کسی طور بھی یا کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھا گیا ہے۔ طرف نہیں لے کے جانا چاہیے کہ نہیں سوال مت کرو میرے سے، جیسے کہ آپ استاد بھی ہیں اور جیسی آپ کی شخصیت ہے تو بچے تو کھل کے سوال کرتے ہوں گے، اور جب سوال کرتے تو علم پھیلتا ہے کہ آپ ان کو سوال کا حق دے دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ چونکہ گھر سے ماحول ملا نا، چونکہ ہمیں والد صاحب نے اسپیس دی بہت زیادہ کہ ہم ان سے کھل کے بات کر لیتے تھے۔ اسی طرح وہ پھر اب عادتاً میرے میں بھی آیا، اب میرے جو شاگرد ہیں وہ مجھ سے کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ قرت کی طرف آتے ہیں جی، سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ جی کیا اس کی مختلف اقسام بولوں یا صنف بولوں، کیا کہیں گے کہ جی کہ میں ایک تھوڑا آپ سننا چاہیں گے؟ دیکھیے شروع میں جیسے میں بتایا نا مقامات ہوتے ہیں، مختلف راگ جیسے اس میں ہوتے ہیں، اس میں پڑھا جاتا ہے جو کہ بیسک 7 ہیں، سب ان کے مختلف نام ہیں، سبا ہے، نحوند ہے، عجم، بیات، سیکا، حجاز، رست، یہ ہیں۔ ان کی اپنا ایک ان کا خیال ہے، یعنی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں، انداز ہے شاید اپنا، جی مختلف انداز، جی ہاں، جیسے کہ کچھ ہیں جو ذرا زیادہ درد بھرے غمگین مقامات ہیں، کچھ ہیں خوشی والے ہیں، تو وہ آیات کے حساب سے آپ کو سلیکشن کرنا پڑتی ہے۔ آپ کی ٹون بدل جاتی ہے، آپ کا انداز بدل جاتا ہے خوشی کے مقام پہ، ہے نا؟ جی، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اس بارے میں سوجھ بوجھ ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی یہ ایک راگ سے دوسرے راگ میں چلے گی۔ اچھا، لیکن تھوڑا سا سنا دیں تو ہمارے لیے بہت، میں سنا دیتا ہوں جی ہاں، ویسے تو 2-3 آپ کو سنا دیتا ہوں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی آیت کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ
حجاز کہتے ہیں. یہ درد بھرا ہوتا ہے, حجازی, جس کو حجازی لہجہ کہتے ہیں. جی ہاں, تو یہ درد بھرا ہے. وَمَا اس کو رست کہتے ہیں, یعنی اس کو تمام مقامات کا بادشاہ مقام بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے, ذرا خوشی والا بھی ہے, تو اس لیے اس میں جب بھی پڑھا جاتا ہے. جی ہاں, اس میں گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اب میں تیسرا آپ کے سامنے سناتا ہوں. وَمَا اس کو سیکا کہتے ہیں. یہ سیکا ہے. یہ بھی درد بھرا ذرا ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کو خوف سنایا گیا ہے, اس حوالے سے ان آیاتوں کو پڑھیں تو آپ اس میں پڑھیں. ٹھیک. اس کو نہاون کہتے ہیں. یہ بھی ذرا بڑا پلیزنٹ سا اور خوشی والا ہے, اور اس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بہت اٹریکشن آتی ہے, لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں سر. اس طرح اور بھی ہیں, چونکہ وقت کم ہے تو میں نے اس لیے 3-4 آپ کے سامنے پیش کر دیے. اس حوالے سے یہ ان میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے, یعنی ایک ایک جب آپ ریاض کرتے ہیں تو میں ایک ایک لہجے میں مطلب گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہوں, یعنی اتنی زیادہ گنجائش ہے. جیسے اکثر خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے تان پورا پکڑا ہوتا ہے, وہ ایک ہی خیال گائی جا رہے ہیں گھنٹہ گائی جا رہے ہیں, اشعار اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتے, بس خالی آواز ہے. تو اس لیے وہ یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے جو کہ لوگوں کو جس کے بارے میں اتنی آشنائی نہیں ہے, اور دنیا کا سب سے مشکل فن ہے. یعنی فن قراءت جو ہے وہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے تجوید کے قواعد ہیں, آپ ان سے باہر نکل نہیں سکتے, یعنی آپ نے سر کو ان قواعد کا تابع کرنا ہے. جبکہ موسیقی میں ایسا نہیں ہے, آپ کہیں بھی لمبا کر سکتے ہیں, کہیں بھی آواز اٹھا سکتے ہیں, کہیں بھی آواز بٹھا سکتے ہیں, اپنی مرضی سے کھینچا تانی کر سکتے ہیں. جبکہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ ایسا نہیں کر سکتے. قرآن پڑھنے کا اپنا ایک قواعد ہے, اور پھر اس کا تلفظ ہے اپنا. یعنی اگر آپ نے ایک لفظ صحیح, جیسے ایک قل قرآن کا لفظ ہے, قل موٹی قاف جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, 2 نقطے والی, اس سے ادا کرتے اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اگر اس کو آپ قل کی بجائے کل پڑھ دیں گے, یعنی وہ ڈنڈے والی قاف والا پڑھ دیں گے, معنی بدل جائے گا. یعنی قل تو ہوتا ہے کہو, تو کل ہوتا ہے کھانا. اب یہ دیکھیں وہ معنی بدل گیا. اس لیے اس کے بعد اس میں غنّے ہے, اخفاء ہے, مد آتے ہیں, بڑی مد ہے, چھوٹی مد ہے. یعنی مطلب میں عام الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ یعنی بڑی مد جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہ کتنا لمبا کرنا ہے, کتنی حرکات اس کو لمبا کرو, زیادہ لمبا نہیں کرنا, زیادہ لمبا کریں گے تو وہ قواعد کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اور غنّے پہ کتنا دیر ٹھہرنا ہے, پھر ان پہ پابند رہتے ہوئے اچھا پھر آپ نے وقف کہاں کرنا ہے, رکنا کہاں پہ ہے. کسی ایسی جگہ پہ نہیں رکنا کہ جہاں پہ وقف نہیں بنتا ہے معنوی اعتبار سے, تو وہ تو پھر اگر کوئی عربی جانتا ہے تو وہ کہے گا یہ تو وقف انہوں نے صحیح نہیں کیا. تو آپ کو رکنا کہاں ہے, پھر لوٹانا کہاں سے آپ نے, تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے. تو ان ساری چیزوں میں ان کے اندر پابند رہتے ہوئے آپ نے سر لگانی ہوتی ہے, اور پھر سر کا انتخاب بھی ایسا ہو جو بہت اچھا ہو. آپ نے ایسے سر نہیں لگانے کہ جو عام آپ موسیقی میں لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ کی مختلف چیزیں, بالکل خوبصورت انداز ہے نا آپ کا سمجھانے کا کہ چلے اگر ہمیں مکمل نہیں لیکن آج ضرور سمجھ آ گیا ہے. اس طرح سے آپ نے مثالیں دے کر واضح کی نا موسیقی, اور پھر یہ, اور اس میں آپ نے کوئی شرم بھی محسوس نہیں کی کہ اگر میں موسیقی کا حوالہ دے کے سمجھا رہے ہوں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. بات یہ کہ میری طرف میں کمپلیمنٹ تو نہیں کہوں گی, کیا میری مجال کے کمپلیمنٹ دے سکوں, لیکن آپ کی آواز میں آپ کے والد صاحب کی آواز کی جھلک نظر آتی ہے. مجھے بہت سی ڈاؤن دا میموری لین میں چلے گی, اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اعزاز دیا, ہمیں عزت دی ہے کہ آپ آئے, اور آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور سب سے بڑی چیز یہ سیکھنے کو ملی کہ ایک استاد کا پریزنٹ پرسنالٹی ہونا بہت ضروری ہے.
बहुत सी दुआएं जी आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वंस अगेन जी. आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके आपने शो आने पे का. बुलाया. बहुत अच्छा शो है, बड़ा प्लेजेंट शो है. सुबह सुबह के वक्त इस वक्त लोग जो है वो आधी नींद में होते हैं और सहरी खा रहे होते हैं, लेकिन ये शो स्क्रीन पे भी जब मैंने कल देखा तो बड़ा प्लेजेंट लग रहा था, अच्छा लग रहा था. और रशिया जब आप जाएंगे तो आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपका ट्रैवल कैसा रहा. आपका बहुत शुक्रिया जी. इसके साथ ही जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. आपने जल्दी से जाना है, जल्दी से आना है, सहरी की तैयारियां भी करनी है, और आप देख रहे हैं शहर रमज़ान. खुशामदीद खुशा